وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ وَرَبُّكَ، وہ کے معنی اور رب، پالنہار، پروردگار، ربو کا تمہارے رب، الغنی، غنی کہتے ہیں بے نیاز کو۔ وَرَبُّكَ الغنی، اللہ آپ کا رب تو غنی ہے، ذو رحمت، ذو رحمت، رحمت ذو ذا زی، جس طرح اردو میں ذی شان، شان والے اردو میں کہتے ہیں، کبھی زی آتا ہے، کبھی زا آتا ہے، کبھی زو آ جاتا ہے، معنی وہی رہتے ہیں والے، رحمت والے ہیں۔ ان یشاء، ان اگر، یشاء شاء اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، ان یشاء اگر وہ چاہتے، یذہبکم ذہبا وہ چلا گیا، یذہب وہ جاتا ہے یا جائے گا، لیکن یذہبکم وہ تمہیں لے جاتا، وَیَسْتَخْلِفُ تو خلیفہ بناتا، پیچھے چھوڑتا، من بعدکم، من سے بعدکم تمہارے بعد، بعد کا کلمہ بھی پہلے کا اکثر ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، من بعدکم تمہارے بعد، ما یشاء جسے وہ چاہتا، کما انشا، کما جیسے کہ، انشا اس نے نشو نما کرنا بھی ہم استعمال کرتے ہیں، انشا ینشی، نون شین الف سے کلمہ نکلے گا، انشا ینشی، انشاءً اٹھانا، اگانا، بنانا، ان سارے معنی میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ کما انشاکم جس طرح اس نے تمہیں پہلے بنایا تھا، پیدا کیا تھا، من ذریتی، من سے ذریت اردو میں استعمال کرتے، ذریت قوم آخرین، دوسری قوم کی ذریت میں سے جس طرح تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، اس طرح انہیں بھی اٹھا لے گا اور پیچھے کسی کو اور کو چھوڑ جائے گا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو رَحْمَةٍ، آپ کے رب بے نیاز ہیں، مہربانی ان کا شیوا ہے، ان یشاء یذہبکم اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے، وَیَسْتَخْلِفُ مِن بَعْدِکُم مَا یشاء اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو چاہے لے آئے، کما انشاکم جس طرح اس نے تمہیں کچھ لوگوں کی نسل سے اٹھایا، من ذریت قوم آخرین۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام